اب بات کریں گے لاہور کے تاریخی اور ثقافتی میلے بسنت کی۔ آخرکار 25 سال کے طویل انتظار کے بعد پنجاب حکومت نے بسنت منانے کی اجازت دے دی ہے، اور سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 25 سال بعد 6 فروری 7 اور 8 فروری کو لاہور بھر میں بسنت منائے جانے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے، اور ہمارے پیارے ہیریٹیج بسنت فیسٹیول کی بحالی کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ فیسٹیول تاریخی اس سے تاریخ جڑی ہے، ہماری روایات جڑی ہیں، اور دنیا بھر میں اس کو پسند کیا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ دنیا بھر سے آیا کرتے تھے بسنت منانے کے لیے یہاں پر۔ تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تہوار دوبارہ سے منایا جا رہا ہے۔ اس کا ذکر کریں گے، اس پر تبصرہ کریں گے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر آل پاکستان کائٹ ایسوسی ایشن شیخ شکیل صاحب۔ بہت بہت شکریہ مجھے کرنے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ جی، بہت بہت شکریہ ایکسپریس نیوز کا، جنہوں نے یہاں پہ آل پاکستان کائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے ایک ممبر کو مدعو کیا جی۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ 25 سال بعد آخرکار اجازت مل گئی ہے بسنت منانے کی، بڑا امپورٹنٹ تہوار ہے یہ ہمارے لیے، لیکن اس کو سیفلی منانا ہے اس بار، ذرا وہ تو بتائیں نا کہ خوشیاں تو ہم نے کر لی ہیں سیلیبریٹ، کہ ہم نے اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا، لیکن کیا کیا پابندیاں لگی ہیں اس پر روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے تو اس کے اوپر میں کروں گا جی جناب مریم نواز کا بہت بہت شکریہ جی کہ انہوں نے ہم لوگوں کے لیے سوچا، اور آج بہت دیر کے بعد ایک ایسی خوشی جو پاکستان کی جو بالکل بیک پہ چلی گئی تھی، آج وہ دوبارہ سے وہ خوشی آ گئی ہے۔ اور جہاں تک ہم نے اس کو ایس او پیز میں لے کے گئے ہیں، اس میں ہم نے موٹی ڈور کو بالکل کنڈیم کر دیا ہے، اس میں چائنا جو ڈور تھی، جو نائلون آتی تھی، اس کو کنڈیم کیا ہے، جو بڑی پتنگ تھی اس کو چھوٹی پتنگ میں لے کر آئے ہیں، گڈا بھی ہم نے چھوٹا لے کر آئے ہیں۔ جو 2000 پہلے سے بسنت ایونٹ کے اوپر جو چیزیں ہوتی تھی، آج وہی ہم لوگ اس کو ایس او پیز میں لے کر واپس لے کر آئے ہیں۔ جہاں تک سختی کا معاملات ہیں، وہ اتنا سخت ہم نے قانون بنوا دیا ہے کہ اگر کسی نے بھی کسی وائلیشن کرتا ہے، اس کو 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے، 3 سال سے 5 سال کی بامشقت قید ہے، اور اس کی ضمانت بھی نہیں ہے۔ اچھا جی ہاں، اس کی ضمانت بھی نہیں ہے، اور ہم اس کے اوپر بڑی سختی سے عمل درآمد کروانا ہے ہم نے، کیونکہ ہم ایسوسی ایشن نے ہی یہ کام کرنا ہے، گورنمنٹ نے تو نہیں کرنا، لیکن ایسوسی ایشن کا اس وقت پنجاب گورنمنٹ اور ایسوسی ایشن جو ہے بالکل ساتھ کھڑی ہے، تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ گورنمنٹ کا جو ہے نا کندھا نہیں چلے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو شیخ صاحب، یہ جو 3 دن ہیں، پھر بسنت کو ان 3 دنوں تک ہی محدود رکھا جائے گا جس طرح سے اعلان کیا جا رہا ہے، یا پھر اس کے آگے پیچھے بھی کوئی بسنت جو ہے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی پیچھے ہوتی ہیں، ان کو ہم لوگ ابھی ایکسپوز نہیں کر سکتے، لیکن ابھی 3 دن کے ہی آپ خوشی اس کی منا لیں۔ ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد پھر ہم لوگ کوئی ایسا کام کریں کہ پھر اللہ پاک، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شہری ریاکٹ کیسے کرتے ہیں اور کس طرح سے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے وہ بسنت سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سختی تو بتا دی کہ بہت کر دی گئی ہے، کیو آر کوڈ کے ذریعے کچھ مانیٹرنگ وغیرہ ہونی ہے، یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے، کیا ہمیں ہر شہر میں وینڈرز جو ہیں وہ بتائے جائیں گے اور وہاں سے پرچیزنگ ہوگی؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ایک ایپ تیار کر رہے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ 1-2 روز میں جو ایپ جو ہے وہ انشاءاللہ آ جائے گی، منظر عام پہ آ جائے گی۔ اسی ایپ کے ذریعے پورے پنجاب میں وہ ایپ جو ہے وہ دی جائے گی، اس میں ہر بندہ جو مینوفیکچرنگ کرنے والا ہے، جو سیلر ہے، جو ڈور میکر ہے، کوئی دھاگا بنانے والا ہے، وہ اسی ایپ کے ذریعے وہ رجسٹریشن اپنی کروائے گا، اس کے اندر سے اس کو بار کوڈ دیا جائے گا، وہ بار کوڈ جو ہے نا وہ اپنی پروڈکٹ کے اوپر وہ بار کوڈ سٹیمپ کرے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، 2 حصے ہیں میرے سوال کے۔ پہلا حصہ حکومت کی جانب سے، یہ تجربہ اگر کامیاب نہیں ہوتا تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اور اگر دوسرا حصہ کہ یہ ایک جنریشنل گیپ ہے جو ہم دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ 2000 سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بسنت باقاعدگی سے منائی جاتی تھی اور بڑے پرجوش طریقے سے منائی جاتی تھی، ہم نے خود بھی منائی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ایک کیسی تاثیر ہوا کرتی تھی، کس طرح سے لطف آیا کرتا تھا۔ لیکن اب جو جنریشنل گیپ ہے، یہ جو جین زی ہے، یہ جو جین الفا ہے، جو ملینیل سے دور کہیں دکھائی دیتے ہیں، انہوں نے تو زندگی میں کبھی بسنت دیکھی نہیں، یہ کس طرح سے منائے؟ اس وقت تو جو آپ کی نیو جنریشن آئی مین 2000 کے بعد کی جو جنریشن ہے وہ بڑی ایکسائٹنگ میں ہے کہ ہمیں یہ کیسا ماحول ملے گا۔ دیکھیں، ہم نے اپنے بچوں کو تھوڑا سا بتایا ہے، بینگ اے فادر، میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں، تو میں نے ان کو بھی بتایا کہ کیسے بسنت ہم ایونٹ کرتے تھے اور کیسے
मेहमान हमारे घर भी आते थे, हम ऊपर लेकिन ये बारबेक्यू चीज और है कि भी वो लोग सिर्फ अभी देखकर एंजॉय कर सकेंगे, 18 साल से कम उम्र जो बच्चे हैं वो फ्लाइंग नहीं कर सकते, ये भी पाबंदी है। कोशिश कर रहे हैं। वैसे ये एक बेहतर चीज है मेरे ख्याल से, तो आप इस पे देखिए है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जब इनिशिएटिव लेती है तो उसको पता होता है कि इसके क्या सेफ्टी के लिए क्या मेजरमेंट। हम भी सोचते हैं कि जो बच्चे सड़कों के ऊपर जो लूटते हैं वो गाड़ियों के नीचे वो उनका एक्सीडेंट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, ये भी उन्होंने सोच के ही किया है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम जो है ना बैकअप पे लेके जाएं, क्योंकि अब 18 साल के बच्चे या 20 साल के बच्चे या 22 साल के बच्चे, अब उनका दौर है। हमने कौन सी पतंगबाजी करनी है, हमने तो अभी एंजॉय करना है ना, हमने देखना सिर्फ, हमने तो मेहमानबाजी करनी है। जो बाहर से लोग आ रहे हैं हमने उनको लुक आफ्टर करना है, एसोसिएशन का काम ही यही है। चले क्विकली कोई मैसेज देंगे शहरियों को? मैं सबसे जो है ना जी, एक मैसेज जो है ना जी बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी ज़िंदगी को सेव करें। मोटर बाइक के ऊपर अपना सेफ्टी रॉड जो है वो ज़रूर लगवाएं और अपनी भी ज़िंदगी सेव करें, अपनी कौम की भी ज़िंदगी सेव करें, अपने घर वालों की भी ज़िंदगी सेव करें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब ज्वाइन करने के लिए। ऑल द बेस्ट हुकूमत को और एसोसिएशन को कि वो एक कामयाब इनेकाद करें फेस्टिवल का, क्योंकि एक तारीखी फेस्टिवल है जिसे हमने बहुत मिस किया है पिछले 25 सालों में।